آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ٹونز اٹس فن فار کڈز۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور و گل سے جب بہت تنگ آ جاتا تو ندی کے بل کے پاس بیٹھ جاتا اور گھنٹوں خاموش ندی کو تکتا رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سعید کو آتے ہوئے دیکھا اور اس سے اپنی تکلیف بیان کی۔ بھائی، مجھے سکون کی تلاش ہے جو مجھے فی الحال میسر نہیں ہو پا رہا۔ برائے مہربانی مجھے کوئی مشورہ دو۔ میاں، میں نے سنا ہے پڑوس کا گاؤں کیسر گنج میں ایک تجربہ کار دانہ بزرگ ہے جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اپنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے دن کریم بخش حکیم کے پاس آ گیا۔ حکیم صاحب ٹانگیں دراز کر کے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش نے کہا، حکیم صاحب، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سکون چاہیے؟ جی سرکار۔ کتنا سکون چاہیے؟ بہت سارا، یعنی مکمل سکون چاہیے۔ تو پھر 4 لوگوں کو بندوبست کرو۔ وہ کیوں جناب؟ بھائی، مکمل سکون تو نہر کے پل پار والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ نہیں جی، اتنا نہیں، بس گھر میں بیوی بچوں کے گل غبارے سے پریشان ہوں۔ 1 منٹ سکون سے نہیں گزرتا۔ گھر میں مرغا ہے؟ نہیں، مگر کیوں؟ آج ہی لے لو اور بس سب بھاگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر سے خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش خاموشی سے واپس گھر کی طرف چل دیا اور گھر آ کر بچوں کو کہا، بچوں، یہ دیکھو میں تمہارے لیے مرغا لایا ہوں۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سارا دن اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو اور عاجز کر دیا اور پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری رودات سنائی۔ کیا تمہارے گھر میں طوطا ہے؟ نہیں، لیکن طوطے کا سکون سے کیا کام ہے؟ جو آج ہی بندوبست کرو طوطے کا، اسی میں تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر سکون سے لیٹ گئے اور کریم بخش نے ایک طوطا خریدا اور گھر آ گیا۔ بچے طوطا دیکھ کر اور خوش ہوئے۔ اب طوطا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے، گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی چلے گیا بیچارہ۔ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی رودات سنائی۔ حکیم صاحب بولے، کیا تمہارے گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، حکیم صاحب، میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی گدھا نہیں۔ جاؤ اور آج ہی ایک تندرست گدھے کا انتظام کرو۔ کریم بخش نے ایک گدھا بھی خرید کر گھر رکھ لیا۔ اب تو مرغے، طوطے اور گدھے نے جو شور و گل مچانا شروع کیا تو محلے والے بھی آ گئے اور کہا، کریم بخش، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا ہے، اور ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ پھر کریم بخش حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور رودات سنائی۔ گدھا واپس کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم صاحب نے حکم دیا اور لیٹ کر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپس آ کر آدھی قیمت پر گدھا واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی تو حکیم نے کہا، اب تم طوطے سے بھی اپنا پیچھا چھڑا لو، اسے آزاد کر دو۔ نہیں حکیم صاحب، بچے طوطے سے مانوس ہو گئے ہیں، میں اسے آزاد نہیں کروں گا۔ کہہ جو دیا، طوطے کو آزاد کر دو۔ طوطے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا۔ سکون کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے صورتحال حکیم صاحب کو سنائی تو حکیم نے کہا، مرغے کو بھی حلال کر ڈالو اور گھر والوں کو کھلا دو۔ اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ غصے میں بولا، حکیم صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ مرغے سے گھر میں سب محبت کرتے ہیں۔ جس دن وہ اذان نہیں دیتا
लगता है दिन नहीं निकला। अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मुर्गे का जाना जरूरी है। करीम बख्श ने मुर्गे से भी पीछा छुड़ा लिया। अब इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। घर की खामोशी से इसको वहशत होने लगी। इसने सोचा कि अब इलाज खत्म हो गया है, क्यों ना आखिरी बार हकीम साहब से मिल ले। जब करीम बख्श ने घर के पुरसकून हालात से आगाह किया तो हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आखिरी काम को और कर लो, वो ये है कि बीवी को बच्चों के साथ मैके भेज दो, इनसे भी पीछा छुड़ाओ। ये सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त न कर सका। इसने चीख कर कहा, हकीम साहब, अब तक मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं बोला, अब आपने अपने बेतुके मशवरों की हद कर दी। मैं हरगिज़ अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सारा सुकून और खुशियाँ इन्हीं के दम से तो हैं। अगर एक दिन के लिए बीवी बच्चे चले जाते हैं तो मुझे घर में खामोशी काटने को दौड़ती है। अब मेरे घर में मुकम्मल सुकून है। अब आपके किसी मशवरे पर अमल नहीं करूँगा। ये सुनकर हकीम साहब ने करीम बख्श से कहा, करीम बख्श, मेरी ये तमाम बातें तुम्हारे इलाज का हिस्सा थीं। तुम्हें इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि सुकून इंसान के अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है वही जिंदगी में कामयाब और मुतमईन रहता है। जाओ अब अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून और आराम की जिंदगी